الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری شریعت میں خواب کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اسی لیے اس کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا۔ خواب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے فجر کی نماز سے تو صحابہ کرام سے پوچھتے تھے هل رأى منکم الرؤیا، کیا تم میں سے کسی نے آج خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی صحابی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اپنا خواب بیان کرتے اور پھر اس کے بعد اس کی تعبیر پہ گفتگو ہوتی تھی۔ تو گویا کہ خواب کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ اب نبوت کا سلسلہ کٹ چکا ہے، اب کسی کو وحی آنے والی نہیں ہے، تو خواب کی اس بنیاد پر بہت زیادہ اہمیت بن جاتی ہے کہ اگر وہ اچھا خواب ہے تو اللہ کی طرف سے ایک طرح کی بشارت ثابت ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، جب قیامت قریب ہو جائے گا تو کسی مسلمان کا خواب جھوٹا نہ نکلے گا، یعنی کسی مومن کا خواب جھوٹا نہیں نکلے گا۔ گویا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب جب مومن خواب دیکھے گا تو اس خواب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، اور تم میں ان کے خواب زیادہ سچے ہوں گے جو بات کرتے ہوئے سچ بولتے ہوں۔ تو گویا کہ ایمان والا آدمی، سچا آدمی اگر خواب دیکھتا ہے اور وہ بھی قیامت کے قریب جو خواب آئے گا وہ سچا خواب ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِّن 45 جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ، اور مسلمان کا جو خواب ہوتا ہے وہ نبوت کے 45ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ، اور خواب جو ہے نا 3 طرح کا ہوتا ہے، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَىٰ مِنَ اللّٰہ، پہلی قسم ہے رحمانی خواب، یعنی اچھا خواب، نیک خواب، یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کی بشارت ہوتی ہے۔ وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور دوسرا خواب ہے جس کو ہم شیطانی خواب کہتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ شیطان ایک انسان کو غم میں ڈالتا ہے، ایک انسان کو ڈراتا ہے۔ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، اور خواب کی ایک تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنے خیالات دیکھتا ہے، جو کچھ بھی ایک انسان دن میں سوچ رہا ہوتا ہے اسی کو وہ رات میں دیکھتا ہے۔ تو گویا کہ خواب کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ فَإِنْ رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، تو تم میں سے ایک آدمی کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے خواب میں جو اسے ناپسند ہے تو اس کو چاہیے کہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسِ، اور کسی انسان کو اس کے بارے میں نہ بتائے۔ تو اس حدیث میں سب سے اہم بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب ہے جس کو ہم رحمانی خواب کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے جس میں اس کے لیے بشارت ہوتی ہے یا انسانوں کے لیے بشارت کی باتیں ہوتی ہیں، خوشخبری کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کی خوشخبری ہوتی ہے۔ خواب کی جو دوسری قسم ہے
وہ ہے شیطانی خواب، یعنی شیطان ایک انسان کو خواب میں ڈراتا ہے، خواب میں غم سے دوچار کرتا ہے۔ خواب کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ ایک انسان جو کچھ بھی دن میں خیال کر رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، اسی کو رات میں خواب کی شکل میں وہ دیکھتا ہے۔ تو گویا کہ یہ خیالی باتیں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ایک انسان سوچتا ہے اسی کو رات میں اسے دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان، کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، تم میں سے اگر کوئی آدمی کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جس سے اس کو ڈر لاحق ہے، یعنی برا خواب دیکھتا ہے، شیطانی خواب دیکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بائیں طرف تھو تھو کر دے، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، اور اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، یعنی اس کی برائی سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگے۔ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ برا خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ شیطانی خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ برا خواب ایک انسان دیکھتا ہے یا اچھا خواب ایک انسان دیکھتا ہے تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، یہ اہم چیز ہے جسے ایک مسلمان کو جاننا چاہیے۔ تو جب کہ ہم نے جان لیا کہ خواب کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، ایک رحمانی خواب ہے جسے ایک انسان بشارت کے طور پر دیکھتا ہے، ایک شیطانی خواب ہے جسے شیطان ایک انسان کو ڈرانے کے لیے خواب میں اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کاٹ لیا گیا ہے اور میں اس کے پیچھے بھاگا جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخبر بتلعب الشیطان بک احدا، کہ شیطان رات میں تمہارے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو اس کی خبر دوسروں کو مت دو۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم برا خواب دیکھتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہونے چاہیے؟ پہلے نمبر پر ایک انسان اس خواب کی طرف دھیان نہ دے، دوسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، تیسرے نمبر پر بائیں طرف تھتکار دے، چوتھے نمبر پر کسی کو خواب نہ بتائے، اور 5ویں نمبر پر ایک آدمی کروٹ بدل لے، جس کروٹ سو رہا تھا اس کروٹ نہ سوئے کہ دوسرے کروٹ ہو جائے، اور 6 نمبر پر اٹھ کر کے اسے نماز پڑھنا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے جس میں میسیج ہے، پیغام ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت میں سے مبشرات ہی باقی رہ گئی ہے۔ پوچھا گیا وما المبشرات، کہ مبشرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب۔ گویا کہ اچھے خواب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دینے والی چیزوں میں شمار کیا ہے کہ نبوت میں سے اب مبشرات ہی باقی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس کی بہت اہمیت ہے، پر اس کے آداب کیا ہوں گے؟ اچھا خواب جب آدمی دیکھے تو اسے ایسے انسان کو بتانا چاہیے جس کے اوپر اس کو اعتماد ہو، ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے، ایسے انسان کو بتانا چاہیے جس کے اوپر اس کا اعتماد ہو کہ اس کی صحیح تعبیر بتا سکے۔ یہاں پر ایک سوال سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الرؤیا علی رجل طائر فاذا عبرت وقعت، کہ خواب جو ہے نا ایک پرندے کے پر ہوتا ہے، جب اس کی تعبیر بتا دی جائے تو خواب واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ایرا غیرہ ہر ایک کو خواب کی تعبیر نہیں بتانی چاہیے۔
اگر واقعی خواب کی تعبیر وہ جانتا ہے تبھی خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر آدمی سے خواب کی تعبیر پوچھنا بھی نہیں چاہیے، اور خاص طور پر جس سے خواب کی تعبیر پوچھی جا رہی ہے اگر وہ تعبیر بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو بول دینا چاہیے کہ مجھے خواب کی تعبیر نہیں آتی، کیونکہ یہ ایک فن ہے، ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی انسان سے خواب کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے تعبیر بتا دی تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ گویا کہ پرندے کے پر پر ہوتا ہے، خواب کی تعبیر جیسے بتائی جاتی ہے ویسے ہی خواب واقع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہر ایک سے خواب ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور خواب کی تعبیر بتانے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آخری سوال ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی الیقظۃ ولا یتمثل الشیطان بی، کہ جو آدمی مجھے خواب میں دیکھتا ہے گویا کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، یعنی حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ لیکن یہاں پر سب سے اہم بات جاننے کی یہ ہے کہ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے، یہ طے ہے، پر شیطان خواب میں آ کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا نبی ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ شیطان خواب میں آ کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا نبی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے اسی حلیہ کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یہ سعادت کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے مطابق آپ کو نہیں دیکھتے تو یہ دراصل شیطان تھا جس نے ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا، اور اس نے کہا کہ میں تیرا نبی ہوں یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں بتائے جو شریعت کے خلاف بھی ہو، اور ہم کیا سمجھنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواب آیا ہے، جبکہ وہ شیطان تھا جو ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہا تھا۔ اور اصولی اعتبار سے شریعت کے خلاف کوئی چیز بھی اگر ہم خواب میں دیکھتے ہیں تو یہ دراصل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔